آج ہم ایملی برونٹے کے مشہور ناول ویدرنگ ہائٹس پر بات کر رہے ہیں۔ خاص طور پر اس پر ایک آن لائن ویڈیو ریویو کا ہم جائزہ لیں گے۔ جی، یہ ریویو کافی جذباتی قسم کا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں ناول کی کون سی باتیں نمایاں کی گئی ہیں اور اسے اتنا پراسرار کیوں سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، ویدرنگ ہائٹس واقعی کلاسک ادب میں ایک بہت اہم مقام رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں۔ اچھا، کس طرح سے؟ مطلب اسے صرف ایک رومانوی کہانی سمجھ لیا جاتا ہے، جبکہ یہ جائزہ بہت اچھی طرح یہ نقطہ اٹھاتا ہے کہ یہ کوئی روایتی محبت کی داستان بالکل نہیں ہے، بلکہ ریویو کرنے والے کے الفاظ میں یہ وحشی، شدید اور بہت گہری جذباتی کہانی ہے۔ اس کی اپنی ایک تاریکی ہے جو اسے منفرد بناتی ہے۔ صحیح، تو جائزے میں ہیتھ کلف اور کیتھرین کی محبت پر تو بات ہوئی ہوگی؟ جی بالکل۔ اس کو کیسے پیش کیا گیا ہے؟ کیا وہ ایک مثالی رومانس ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جائزہ کہتا ہے کہ یہ ایک المناک، ایک جنونی قسم کی قوت ہے جو کرداروں کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ جی، جائزہ نگار نے خاص طور پر کرداروں کی خامیوں کو نمایاں کیا ہے، جیسے ہیتھ کلف کا وہ غصہ، وہ انتقامی رویہ۔ ہاں، وہ بروڈنگ اور وینجفل فطرت۔ بالکل، اور دوسری طرف کیتھرین کی وہ اسپرٹڈ مگر خود کو نقصان پہنچانے والی فطرت، سیلف ڈسٹرکٹیو جسے کہتے ہیں۔ تو یہ خامیاں یہی ناول کو دلچسپ بناتی ہیں؟ ہاں، میرے خیال میں تو یہی اس کی اصل کشش ہے۔ جائزہ نگار کہتا ہے کہ برالٹے کی جو تحریر ہے وہ خام، شاعرانہ اور عجیب طرح سے ہپنوٹک ہے۔ ہپنوٹک؟ واہ! جی، یہ جو خامیاں ہیں، یہ جو تاریک پہلو ہیں، یہی ناول کو زیادہ حقیقی اور پیچیدہ بناتے ہیں۔ کردار کوئی فرشتے نہیں ہیں۔ صحیح۔ اور شاید اسی وجہ سے ان کے شدید جذبات ہمیں زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ جائزہ نگار نے ایک بڑی کمال کی بات کہی کہ ناول بے آرام ہونے کی جرت کرتا ہے۔ بے آرام ہونے کی جرت؟ یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ جی، اور میرے خیال میں یہی اس کی لازوال اپیل کی وجہ ہے۔ یہ واقعی بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ اچھا، جائزے میں یارکشائر کے میدانوں، اس ماحول کا بھی ذکر ہے؟ ہاں، بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ تو کیا وہ صرف ایک پس منظر ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جائزے کے مطابق وہ صرف بیک ڈراپ نہیں ہے، بلکہ وہ کرداروں کی تنہائی، ان کی آزادی کی خواہش اور جو ان کے اندر کا خلفشار ہے نا۔ اچھا۔ ہاں، اس کا عکس ہے۔ آپ کو پڑھتے ہوئے وہ ہوا، وہ سردی، وہ ویرانی، وہ سب محسوس ہوتا ہے، جیسے وہ خود کہانی کا ایک کردار ہو۔ واہ! یعنی ماحول بھی ایک کردار ہے؟ بالکل، اور بات صرف ماحول تک نہیں ہے۔ ناول کی ساخت، سٹرکچر، وہ بھی غیر معمولی ہے۔ ہاں، وہ تو ہے ہی، کہانی کے اندر کہانی۔ جی، جائزہ نگار اسے گوتھک لیبرنتھ کہتا ہے، ایک پیچیدہ بھول بھلیا۔ بھول بھلیاں؟ یعنی خاص طور پہ جس طرح کہانی کے اندر کہانی ہے اور پھر وہ جو راوی ہیں ان پر بھی پوری طرح بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، انریلائبل نیریٹرز۔ صحیح، تو قاری کے لیے یہ ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ بالکل، حقیقت تک پہنچنا آسان نہیں رہتا۔ جیسا کہ جائزے میں کہا گیا، یہ شاید آسان پڑھائی نہیں ہے، لیکن اس کا اثر بہت گہرا اور دیر پا ہوتا ہے، یہ ذہن پر نقش ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جائزہ نگار اسے ایک ماحول اور جذبات کا شاہکار مانتا ہے؟ جی بالکل۔ ایک ایسی کہانی جو اپنی بے چینی، اپنی پیچیدگی کی وجہ سے ناقابل فراموش ہے۔ اور اسی لیے بقول جائزہ نگار یہ وقت کی قید سے آزاد ہے۔ جائزہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کن لوگوں کے لیے ہے۔ ہاں، وہ واضح کرتا ہے کہ یہ ناول ان قارئین کے لیے ہے جو شدت پسند ہیں، جو گہرائی چاہتے ہیں، وہ لوگ نہیں جو صرف ایک خوشگوار سیدھا سادہ اختتام چاہتے ہوں۔ یعنی ہیپی اینڈنگ والے دور رہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے جو اس جائزے سے بھی نکلتی ہے۔ جی فرمائیے۔ کیا ایسی کہانیاں جو انسان کی فطرت کے تاریک پہلوؤں کو، کرداروں کی ان خامیوں کو قبول کرتی ہیں، ہاں، کیا وہ ہمیں زندگی کی سچائیوں کے بارے میں زیادہ گہری سمجھ دیتی ہیں ان کہانیوں کے مقابلے میں جو صرف سادگی اور اچھائی دکھاتی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ میرے خیال میں تو ہاں، یہ پیچیدگیاں، یہ تاریکیاں ہمیں انسان ہونے کا زیادہ مکمل، زیادہ سچا احساس دلاتی ہیں۔ شاید اسی لیے ایسی کہانیاں زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ یقیناً، ویدرنگ ہائٹس کی اپنی ایک منفرد طاقت اور کشش ہے۔
اور اس جائزے نے واقعی ان پہلوؤں کو بہت اچھے طریقے سے اجاگر کیا ہے جن پر ہم نے آج بات کی۔ جی بالکل، یہ ایک لازوال تخلیق ہے۔